علامہ محمد اقبال کے نثری اور شعری آثار کا مطالعہ کریں تو ان کی شخصیت میں جو جذبہ سب سے زیادہ شدت سے معزن نظر آتا ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ہے۔ اہل بیت اطہار کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے اور حضرت اقبال کے ہاں ذات نبوی کی ہر نسبت سے عقیدت و احترام کا رشتہ موجود ہے۔ حب اہل بیت حب نبوی ہی کا اولین تقاضا ہے، اس لیے اقبال جا بجا اس نسبت کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ جہاں مدینہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں وہیں نجف و کربلا کی مٹی کی تاثیر بھی بیان کرتے ہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کا تعلق مسلک اہل سنت سے تھا، لیکن کوئی ان سے ان کا عقیدہ پوچھتا تو کہتے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بو ترابی ہے۔ ابو تراب مولا علی علیہ السلام دراصل اقبال کے نزدیک مثالی مرد مومن ہے۔ وہ انہیں اپنے فلسفہ خودی کے رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تذکرہ حیدر کرار کرتے ہوئے دعائیہ جملے یوں کہتے ہیں، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ دوسرے مقام پہ بندہ مومن کو توکل علی اللہ اور زہد و ورا کی طرف راغب کرنے کے لیے یوں کہا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یعنی اگر تیری خاک میں عشق کی کوئی چنگاری باقی ہے تو غربت اور امیری کا تصور چھوڑ دے۔ یاد رکھ کہ اس دنیا میں قوت حیدری کی بنیاد جو کی روٹی یعنی کٹھن طرز زندگی پر ہے۔ اقبال دنیا کی بادشاہت اور مال و دولت کو مولا علی علیہ السلام کے فقر اختیاری اور نان جویں کے مقابل حقیر جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہے، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اقبال کے فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن میں عشق کی مرکزی حیثیت ہے۔ اقبال اپنے نظریہ عشق کو یوں بیان کرتے ہیں، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوزو سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔